آج سے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا شروع، 23 ستمبر تک جاری رہے گا اجلاس۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے اکبر الدین نے دہشت گردی کے حوالے سے دیا بیان، کہا ہمارے لوگوں نے اس بدت سے جھیلی ہے کافی مشکلیں، کہا کہ ہم چاہیں گے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتحاد کا کرے مظاہرہ۔ پاکستان نے ایک بار پھر جموں کشمیر میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، گزشتہ شب ضلع پنچ کے شاہپور سیکٹر میں کی خلاف ورزی، فوج نے دیا منہ توڑ جواب۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد آج جائیں گے کشمیر، جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد آزاد کا یہ وادی کا ہوگا پہلا دورہ۔ آزاد اب تک 3 بار سری نگر جانے کی کر چکے تھے کوشش، لیکن ایئرپورٹ سے آگے جانے کی نہیں ملی تھی اجازت، اس بار سپریم کورٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں وادی کا دورہ۔ آزاد سری نگر ایئرپورٹ دوپہر کو پہنچیں گے، سری نگر میں ڈیلی ویج لیبررز سے کریں گے ملاقات، دورے کے دوران آزاد بارامولہ اور اننت ناگ بھی جائیں گے۔ کٹھوا کے سسون گاؤں میں دیر رات سمپرک کرانتی ایکسپریس اور مہندرا بولیرو لوڈ کیریئر کے درمیان ہوئی ٹکر، حادثے میں 2 لوگ زخمی، ریلوے ملازمین کی لاپرواہی ہے حادثے کی وجہ۔ موٹر وہیکلز پر ٹیکس ریٹ کم کرنے پر وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا بیان، کہا جی ایس ٹی کونسل اس ضمن میں لے گی فیصلہ، دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہی یہ بات۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج ناردرن زونل کونسل کی 29ویں میٹنگ کی کریں گے صدارت، چندی گڑھ میں ہوگی میٹنگ۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کے لیے آج کانگریس کو ہوگی اہم پہل، الیکشن کے لیے 50 امیدواروں کے ناموں کا کرے گی اعلان، امیدواروں میں نوجوان لیڈروں کو دیا جا سکتا ہے موقع۔ ممبئی کے کئی علاقوں سے مہانگر گیس لمیٹڈ کو گیس رساؤ کی شکایتیں ہوئی موصول، ایم جی ایل کی ایمرجنسی ٹیمیں شکایتیں موصول ہونے والی جگہوں پر پہنچے، فی الحال کسی بھی جگہ سے پائپ لائن میں کوئی رساؤ کا نہیں چلا ہے پتہ۔ وارانسی میں دریائے گنگا کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ، کئی علاقے زیر آب، لوگ پریشان۔ جموں میں 2 روزہ اردو کانفرنس کا انعقاد، ڈپارٹمنٹ آف اردو جموں یونیورسٹی کی جانب سے کانفرنس، کئی اہم شخصیات نے کی شرکت۔ کولکاتہ میں ایس ٹی ایف نے 2 بنگلہ دیشی شہریوں کو کیا گرفتار، ان کے قبضے سے 850 گرام سونا کیا گیا ضبط، کولکاتہ کے سیالدہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا واقعہ۔ راجستھان کے کئی علاقوں میں پھر سے منڈرا رہے ہیں آفت کے بادل، محکمہ موسمیات نے بھاری بارش کا ظاہر کیا خدشہ، 15 شہروں میں یلو الرٹ جاری۔ یو پی میں نہیں ہے اکانومک سلو ڈاؤن کا اثر، نیٹ ورک 18 کے انٹرویو میں یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان، کہا پوری دنیا میں اس وقت معاشی سست روی ہے۔ علی بجرنگ بلی والے بیان کا یو پی کے سی ایم نے کھولا راز، یوگی نے کہا وہ تھا ایکشن کا ری ایکشن، اسی لیے لوگوں نے بھی لیا تھا ہاتھوں ہاتھ۔ نیٹ ورک 18 پر یوگی کے انٹرویو کے بعد سیاسی گلیاروں میں مچی ہلچل، اپوزیشن کے لیڈروں نے دیا جواب۔ راجستھان کے شری گنگا نگر میں دل دہلانے والا معاملہ آیا سامنے، دماغی صلاحیت سے کمزور بزرگ خاتون کی بدماشوں نے کی آبرو ریزی، بعد میں سر پر اینٹ مار کر کیا گیا قتل۔ مہاراشٹر کے ناسک میں پی ایم مودی کا عوامی ریلی سے خطاب، وادی کشمیر کے حوالے سے کی بات، کہا ہمیں اب دنیا کو دکھانا ہے کہ نیا کشمیر بنانا ہے اور خون سے رنگی اس عرضی کو دوبارہ جنت بنانا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ کشمیریوں کو گلے لگانے اور ان کے دکھوں پر مرہم لگانے کی ہے ضرورت، کشمیر کے لوگ سابق حکومتوں کی غلط پالیسیوں کا شکار ہوئے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی جائے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کا تذکرہ کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو تشدد، ملیٹنسی، علیحدگی پسندی اور بدعنوانی سے نکالنے کے لیے کیا گیا ہے یہ فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا سرحد پار سے حالات بگاڑنے کی تمام تر کوششیں ہیں جاری، اپوزیشن پارٹیوں کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ۔ وادی کشمیر میں حالات بتدریج معمول پر لوٹ رہے ہیں، تاہم بیشتر علاقوں میں ابھی بھی دفعہ 144 ہے نافذ، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں، مجموعی طور پر حالات کنٹرول میں۔ وادی میں امن و امان کی برقراری کے لیے حساس مقامات پر سیکیورٹی فورسز تعینات، دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند، طلباء کے غیر حاضر رہنے سے اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر، پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب۔ کپوارہ ضلع میں کرنا سے لے کر ہندوارہ لنگیٹ تک تمام قصبہ جات میں کسی قسم کی بندشیں نہیں، سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی نقل و حمل جاری ہے، تاہم دکانیں اور کاروباری ادارے مسلسل بند ہیں۔
ضلع کلگام کے مختلف مقامات پر بند، تمام کاروباری ادارے ٹھپ، نجی ٹرانسپورٹ کی آواجاہی مسلسل جاری، کاروباری ادارے اور سکول بند رہنے کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ترال میں بھی تمام کاروباری ادارے اور دکانیں بند، معمولات کی زندگی متاثر۔ بس اسٹینڈ ترال اور کئی مقامات پر سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، قصبے میں حالات پرامن۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان اشونی کمار چرنگو نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے پی او کے سے دستبردار ہو جانے کا کیا ہے مطالبہ۔ چرنگو نے سال 1947 میں جموں کشمیر کے علاقے پر پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا کیا تذکرہ، عمران خان کو مقبوضہ علاقے سے اپنی فوج ہٹانے کا دیا مشورہ۔ ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ کی طرف سے ان امیدواروں کے لیے کل دوبارہ تحریری امتحان کیا گیا منعقد جو 28 اگست کو اس امتحان میں نہیں ہو پائے تھے شامل۔ جموں میں قائم امتحانی مرکز پر کل 2 نشستوں میں وادی کشمیر، چناب اور رجوری پنچ سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے اس امتحان میں کی شرکت۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے طلبہ اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے انٹرنیٹ سینٹر کا کیا ہے قائم۔ سینٹر میں طلبہ اور دیگر لوگوں کی ایک خاصی تعداد نے انٹرنیٹ سہولیات کا کیا استعمال، اقدام کی ستائش کی گئی۔ بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز کی بختور نامی بستی میں پاکستان کی بلا اشتعال شیلنگ سے متاثر ہوئے کنبوں کو انتظامیہ نے ایکس گریشیئر ریلیف کی فراہم۔ بختور میں 27 اگست کو پاکستان کی بلا اشتعال گولہ باری سے بجرن نامی گاؤں میں 15 کے قریب رہائشی مکانات ہوئے تھے تباہ۔ ضلع انتظامیہ شوپین کی جانب سے رواں سال کے لیے مارکیٹ انٹرونشن اسکیم کے تحت میوہ کاشتکاروں کی رجسٹریشن شروع۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کی جانب سے میوہ کاشتکاروں کے لیے یہ اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کے بعد وادی میں پیدا شدہ صورتحال کے دوران ہیلتھ سیکٹر کا رول قابل ستائش۔ پلوامہ ضلع ہیڈ کوارٹر اور دور افتادہ علاقوں میں ان حالات کے دوران عام لوگوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی گئی۔ وادی میں غیر یقینی صورتحال کے دوران زندگی کا ہر شعبہ متاثر۔ اس بیچ قصبہ اونتی پور میں پبلک ہیلتھ سینٹر میں کام کر رہے ڈاکٹر اور طبی عملے عوام کے لیے 24 گھنٹے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ٹنگ مرگ میں قائم سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسین دستیاب نہیں۔ ٹنگ مرگ اسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسین کی عدم دستیابی پر لوگوں میں کافی برہمی۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال گندو بلیسا میں ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسپتال میں صرف ایک ہی ڈاکٹر اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے جواں سال شاعر ساگر نذیر کو ساہتیہ اکیڈمی کے یووا پرسکار سے نوازا گیا۔ ساگر نذیر کو ان کی تصنیف تھر آنگنچ کے لیے ایوارڈ ملا ہے۔ گورنر کے مشیر فاروق خان نے محکمہ قبائلی امور کے افسروں کو مختلف ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی دی ہدایت۔ فاروق خان نے سول سیکریٹریٹ میں محکمہ قبائلی امور کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے دوران دی یہ ہدایت۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے پی ایم جی ایس وائی پروجیکٹ کے تحت حصول اراضی کیس کی ضمن میں ایک میٹنگ کی منعقد۔ پروجیکٹ کے تحت زیر التواء کام جلد مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ ڈی سی سری نگر ڈاکٹر شاہد چودھری نے سری نگر میں اسمارٹ اسکولوں کے معاملے پر ایک میٹنگ کی منعقد۔ اس پہل کے تحت 25 ماڈل اسکول قائم کیے گئے ہیں۔ شاہد چودھری پر سری نگر اسمارٹ سٹی کے سی ای او کی بھی ہے ذمہ داری۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر سامون نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ کہا سرکاری اسکیموں کے نفاذ میں تیزی لائی جائے تاکہ مستحق لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ انشول گرگ نے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کے ہمراہ بوائز ڈگری کالج اور ویمنز ڈگری کالج کپواڑہ کا کیا دورہ۔ محکمہ جے کے پی سی سی کے جاری کاموں کا لیا جائزہ۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام شوکت اعجاز بٹ کی صدارت میں منی سیکریٹریٹ میں محکمہ انٹیگریٹڈ واٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام کی ایک جائزہ میٹنگ ہوئی منعقد۔ ضلع کے کئی سرپنچوں، پنچوں اور متعلقہ محکموں کے ملازمین نے کی شرکت۔ گاندربل میں انگور کے کاشتکار بہت پریشان۔ اس سال جہاں خراب موسم نے انگور کی کاشت کو متاثر کیا تھا، اب وادی کے موجودہ حالات نے کاشتکاروں کی امیدوں پر مزید پانی پھیر دیا ہے۔ سری نگر کے برزلہ میں واقع بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل میں پارکنگ کی جگہ کم رہنے سے لوگوں کو دشواریوں کا سامنا۔ مریضوں کو آنے جانے میں ہو رہی ہے مشکل۔ لوگوں نے گورنر انتظامیہ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے۔
کرگل کے سرکاری اسکولوں کے طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مقصد سے ٹیلنٹ سرچ پروگرام کیا گیا منعقد۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں مختلف اسکولوں سے 850 طلباء نے حصہ لیا۔ درگا نگر جموں میں ہفتہ بھر طویل کشمیری بھگوت کتھا جاری۔ کل کی نشست کے دوران دھارمک گروہ نے ہندو دھرم کے مختلف گوشوں کو کیا اجاگر، کافی تعداد میں عقیدت مند رہے موجود۔ گاندربل کے شیر پتھری گلباغ میں محکمہ صحت کی جانب سے صفائی مہم چلائی گئی، لوگوں میں صفائی کی اہمیت کو کیا گیا اجاگر۔ محکمہ صحت کے حکام نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے صاف صفائی ضروری ہے۔ ڈی سی رامبن ناظم زئی خان نے جی ایچ ایس ایس رامبن میں سوچھتا ہی سیوا مہم کی لانچ کی۔ ضلع انتظامیہ، عدلیہ اور محکمہ پولیس کی اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام میں ماحول کو صاف رکھنے اور سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال سے گریز کا دیا مشورہ۔ ڈی سی کشتواڑ انگریز سنگھ رانا نے سوچھتا ہی سیوا پروگرام کے تحت ایک ریلی کو دکھائی ہری جھنڈی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں طلباء نے لیا حصہ۔ رامبن میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سینٹر کی جانب سے طلباء کے لیے سیمینار کا کیا گیا انعقاد۔ جنسی تشدد سے بچوں کا تحفظ ایکٹ کے تعلق سے شعور بیدار کیا گیا۔ جی او سی رومیو فورس میجر جنرل پی ایس باجوہ نے پنچ کے لوران تحصیل میں مقامی افراد کے ساتھ کیا تبادلہ خیال، کہا مقامی لوگ علاقے کی ترقی چاہتے ہیں، تاہم چند افراد ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے افراد کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں ایودھیا تنازع معاملہ، مسلم فریق کے وکیل راجیو دھون کی دلیل 1949 میں دھوکے سے مسجد کے مرکزی گنبد کے نیچے رکھی گئی تھی بھگوان رام کی مورتی۔ کیا حضرت عائشہ پر ایک فلم بنا رہے ہیں وسیم رضوی؟ شکایتوں کے بعد دہلی اقلیتی کمیشن کا وسیم رضوی کو نوٹس، 2 اکتوبر تک فلم کے تعلق سے وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ ممتا بنرجی کی این آر سی کو لے کر امت شاہ سے ملاقات، آسام میں این آر سی سے باہر ہوئے افراد کو پورا موقع فراہم کرنے کی اپیل، کہا مغربی بنگال میں این آر سی کی ضرورت نہیں۔ آسام میں ہوئے این آر سی کے بعد اب مغربی بنگال کے لوگوں میں این آر سی کو لے کر خوف، جمعیت علماء ہند مغربی بنگال نے این آر سی معاملے میں مسائل کے حل کے لیے لیگل سیل قائم کرنے کا کیا فیصلہ۔ ملک میں اب مساجد سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا منصوبہ، دہلی میں معروف ملی اور سماجی تنظیموں کی میٹنگ، آل انڈیا ڈیولپمنٹ کونسل کی تشکیل۔ یوگی حکومت کے 2.5 سال پورے ہونے پر سی ایم یوگی نے کی پریس کانفرنس، کہا یو پی کو مل رہی ہے کھوئی ہوئی ساکھ، ترقی اور اچھی حکمرانی کے 30 ماہ پر لکھی کتاب کا کیا رسمی اجرا۔ یوگی سرکار کے 2.5 سال کی میعاد کو اکھلیش یادو نے بنایا تنقید کا نشانہ، کہا بدعنوانی ہے عروج پر، یو پی کے ہر شہر میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے حیوانیت۔ سال کے بعد لکھنؤ میں مقیم سکھوں، سندھیوں اور پنجابیوں کو نہیں ملے مالکانہ حقوق، تقسیم ہند کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے لکھنؤ۔ پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کی تعداد میں غیر معمولی کمی، ادبی چوری کی نگرانی کی وجہ سے آئی تعداد میں کمی، اینٹی پلیگیرزم سافٹ ویئر کے ذریعے رکھی جاتی ہے اس پر نظر۔ اے ایم یو میں یونیورسٹی ایکسٹینشن لیکچر کا انعقاد، اتر پردیش کے ڈی جی پی نے کیا خطاب، کہا ملک کی ترقی میں نوجوان بڑھ چڑھ کر لیں حصہ۔ بہار کانگریس کی اندرونی لڑائی آئی منظر عام پر، کارگزار صدر شیام سندر سنگھ دھیرج کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری، سوشل میڈیا پر بیان بازی کی وجہ سے مانگا گیا جواب۔ وشش نارائن سنگھ کا ایک بار پھر جے ڈی یو کے ریاستی صدر کے عہدے کے لیے بلا مقابلہ انتخاب، پارٹی دفتر میں داخل کیا گیا پرچہ نامزدگی۔ بہار پر منڈلا رہا ہے سیلاب کا خطرہ، کوسی اور ہماچل کی سطح آب میں اضافہ۔
کالیچورم پروجیکٹ سے 45 لاکھ ایکڑ اراضی کو کیا جائے گا سیراب، اسمبلی میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کا بیان۔ تلنگانہ حکومت نے سنگرینی مزدوروں کے لیے کیا دسہرے کے تحفے کا اعلان، 28% بونس دینے کا CM کا اعلان، فیکس ملازم کو ملیں گے 1,0899 روپے۔ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کی برقراری میں اہم رول، تلنگانہ حکومت پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے کام، اسمبلی میں KCR کا بیان، کہا ریاستی پولیس ہے مثالی۔ عثمانیہ اسپتال کی عظمت رفتہ بحال کرنے کی مجلس کی مانگ، CM ریلیف فنڈ کی درخواستوں کو جلد منظوری دینے کا حکومت سے مطالبہ۔ حیدرآباد میٹرو ریل کا کام پرانے شہر میں بھی جاری ہے، تلنگانہ کے وزیر برائے شہری ترقیات کے تارک راماؤ کا بیان، حیدرآباد میٹرو ریل کو اچھی کارکردگی پر 80 ایوارڈز حاصل ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد ملک کا ہیلتھ ہب ہے، تلنگانہ کے وزیر صحت راجندرن کا بیان، حیدرآباد میں فارماسیوٹیکل ایکسپو کا آغاز۔ دیہاتوں کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کا تصور ممکن نہیں، تلنگانہ کے گورنر سوندراراجن کا بیان۔ حیدرآباد میں جادو کرنے کے شبہ میں ایک شخص ہجومی تشدد کا ہوا شکار، شمشان گھاٹ پر چتا کے قریب ہی ڈال دی گئی مقتول کی لاش، شاہ میر پیٹ پولیس نے درج کیا معاملہ، 2 گرفتار۔ ورنگل کے جنگلوں میں DCM اور کار کے درمیان ٹکر، 4 افراد ہلاک، 2 شدید زخمی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین اور ان کے پینل نے پرچہ نامزدگی کیے داخل، اظہرالدین صدارتی عہدے کے لیے ہیں امیدوار۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کے ہاتھوں گرام پنچایت کے نتائج جاری، ٹریننگ کی تکمیل کے بعد منتخب امیدواروں کو دی جائے گی ملازمت۔ چندر بابو نائیڈو نے گورنر سے کی ملاقات، 13 صفحات پر مشتمل یادداشت گورنر کو کی پیش، YSRCP حکومت کو قرار دیا شیطانی حکومت، جمہوریت کی جڑوں کو کمزور کرنے کا لگایا الزام۔ گوداوری کشتی حادثہ معاملہ، وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ آندھرا پردیش کا ہائی کورٹ کرنول میں قائم کرنے کی مانگ، وکلاء کا احتجاج جاری، کرنول میں وکلاء زنجیری بھوک ہڑتال پر، احتجاجی وکلاء سے رکن اسمبلی کرنول حفیظ خان کی ملاقات۔ پرکاشم میں اسکولی بس الٹ گئی، 10 طلبہ زخمی، 6 کی حالت نازک، سرپرست اسکول انتظامیہ پر برہم۔ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملے پر بولا روس، امریکہ پر سادہ نشانہ، کہا سعودی عرب میں تعینات امریکی ڈیفنس سسٹم نیٹ ورک کمزور۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بیان، کہا کشمیر مسئلہ حل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ضروری۔ گوتریس نے کہا اگر دونوں فریق چاہیں گے تو ان کا دفتر اس معاملے میں ثالثی کرنے کے لیے ہے تیار۔ گوتریس کا بیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل آیا ہے۔ افغانستان میں پھر ہوئے خودکش دھماکے، ملیٹنٹوں نے جلال آباد میں حکومتی دفاتر کو بنایا نشانہ، کم از کم 12 افراد ہلاک۔ افغانستان میں ہوئے فضائی حملے میں 30 افراد ہلاک اور 45 زخمی، طلوع نیوز نے صوبائی کونسل کے حوالے سے دی اطلاع۔ رپورٹ کے مطابق فضائی حملہ اس وقت ہوا جب ننگرہار صوبے کے خوگیانی ضلع میں لوگ مونگ پھلی کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، فضائی حملے سے لوگوں میں خوف کا ماحول۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا کہ آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے تعاون کے لیے گفتگو کی ہے اور انہوں نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اشرف غنی نے کیا ٹویٹ، کہا گزشتہ انتخابات میں تشدد میں کمی لانے میں پاکستان نے ادا کیا تھا اہم کردار، اسی بات کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ان سے آئندہ صدارتی الیکشن میں تعاون کرنے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوئے امن مذاکرات کے کسی معاہدے تک نہ پہنچنے سے مایوس، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا بیان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر، ایران سے جنگ سمیت کئی آپشنز موجود، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ ایران پر حملہ ہوا تو پھر بھرپور اور کھلی جنگ ہوگی، ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کیا خبردار۔
کہا ہم اپنے دفاع کے لیے ہیں تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی امریکہ کو جنگ پر اکسا رہے ہیں۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کی ایران دشمنی آیا ہے۔